بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور ترین صحابی ہیں۔ آپ سے بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں، اکثر روایات میں ان کا نام آتا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری اپنے والد اور دیگر 70 لوگوں کے ہمراہ مکے میں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تھی، حالانکہ اس وقت آپ کم سن تھے۔ آپ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے 94 برس کی عمر پائی ہے، یعنی 94 برس آپ دنیا میں زندہ رہے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے وفادار اور عقیدت مندوں میں سے ایک تھے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے جنگ بدر اور جنگ احد میں اور دیگر 18 جنگوں میں آپ نے شرکت کی۔ آپ جنگ صفین میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ کو یہ بھی شرف ملا ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ان کے 5ویں جانشین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو پہنچایا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد سب سے پہلے کربلا پہنچنے والے بھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ ان کے بارے میں واقعات بہت سے ہیں، ایک دو واقعات پر اکتفا کی جاتی ہے کہ ایک روز جناب جابر بن عبداللہ انصاری سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ تمہارے والد کے قرض کا کیا ہوا، تمہارے والد کا قرض ادا ہوا کہ ابھی نہیں ہوا؟ تو جناب جابر نے عرض کی کہ میرے والد کا قرض ابھی باقی ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ وہ کس کا قرض ہے، قرض خواہ کون ہے اور کب ادائیگی کا وقت آئے گا؟ تو جناب جابر نے کہا کہ ایک یہودی سے میرے والد نے قرض لیا تھا اور مدت جو طے ہوئی تھی وہ کھجور پکنے کی جو فصل ہوتی ہے اس وقت ادا کرنا تھا۔ تو سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب کھجوریں پک جائیں اور جب کھجوریں جمع کر لو تو مجھے آ کے بتانا، اور جب کھجوریں جتنی قسمیں ہوتی ہیں کھجوروں کی سب الگ الگ جب کر لینا تو مجھے آ کے بتانا۔ وقت آنے پہ جناب جابر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ رسول خدا نے جناب جابر کے باغ میں آ کر کھجوریں دیکھیں اور ہر کھجور میں سے، ہر قسم کی کھجور میں سے ایک ایک مٹھی کھجور لے کے اور پھر واپس اسی میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ جس یہودی کا قرض ہے اسے بلاؤ۔ اور جب یہودی آیا تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ ان میں سے قرض کے طور پر جو چاہے تم لے لو۔ یہودی نے کہا کہ یہ کھجوریں بہت کم ہیں اور میرا قرض اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جس قسم کی کھجوریں تم چاہتے ہو لو۔ یہودی نے کہا کہ میں سیحانی یا سیحانی کھجور لینا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کر کے کھجور تول کر یہودی کو دینا شروع کر دی۔ اس کا پورا قرض اسی قسم کی کھجوروں سے ادا کر دیا اور اس مقدار سے کھجور کم بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے فرمایا کہ اے جابر، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی قرض ہے؟ جناب جابر نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، یہ کھجوریں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کھجوریں اپنے گھر لے جاؤ، خداوند عالم نے انہیں تمہارے لیے بابرکت قرار دیا ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں کھجور اٹھا کر گھر لے آیا اور 1 سال تک انہیں استعمال کیا، 1 سال تک کھایا انہیں، اور راہ خدا میں بھی دوسروں کو بھی دیا، اور انہیں بیچ کر اپنی ساری ضروریات بھی پوری کی، اور دوسری فصل آنے تک رسول خدا کی برکت سے کھجوریں کم نہیں ہوئیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ جو ملتا ہے۔ اس طرح سے جناب جابر کا قرض ادا ہوا اور آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر کے قرض کو ادا کیا اور کھجوریں بھی باقی رہ گئیں۔ ایک واقعہ ان کے بارے میں ملتا ہے جو ان کی منزلت اور ان کی جو عقیدت تھی اہل بیت سے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ آیہ مبارکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ نازل ہوئی، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جب یہ نازل ہوئی تو خدا کی قسم کسی نے بھی اس آیت کی نسبت وفاداری نہیں کی سوائے
7 افراد کے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، سوائے 7 افراد کے جن کے نام بھی لکھے ہوئے کہ جناب سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد، جابر ابن عبداللہ انصاری، پیغمبر اسلام کا ایک آزاد کردہ غلام اور زید ابن ارقم، یہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس وقت پورے وفادار رہے اس حکم پر۔ اور اہل بیت سے جو ان کو لگاؤ تھا اور جو اہل بیت سے ان کو محبت تھی، ظاہر سی بات ہے کہ جب اس دور میں اہل بیت سے مودت رکھنے والوں اور اہل بیت سے وفاداری کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے، سبھی کے اوپر مصائب ہوئے، سبھی کے اوپر ظلم ہوا، تو جناب جابر کیسے رہ جاتے کہ ان کے اوپر ظلم نہ ہوتا۔ مرحوم علامہ امینی نقل کرتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف ثقفی نے مکے پر قبضہ کیا اور عبداللہ ابن زبیر کا کام تمام کیا، تو عبد الرحمن بن نافع کو مکے کا حاکم قرار دیا اور خود نے مدینہ جا کر لوگوں پر سختی اور شکنجہ کسنا شروع کیا۔ من جملہ پکی ہوئی گرم مہر کو حضرت علی کے چاہنے والوں کے جسم پر لگا کر انہیں تکلیف پہنچائی، یعنی مہر جو ہوتی تھی وہ گرم کر کے، اور جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے تھے ان کے جسم کو داغا جاتا تھا اور تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ ان مظالم کو جاری رکھتے ہوئے اس نے حکم دیا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو بھی حاضر کر کے ان پر مہر لگا دی جائے۔ جناب جابر کے بارے میں آپ پڑھنے کی کوشش کریں، معلوم کریں کہ اتنا بڑا نام ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا، اور ہر انسان ان کا احترام کرتا تھا اور کرتا ہے، لیکن یہ بالکل شروعاتی دور سمجھ لیجیے ہے، اس میں جناب جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے رسول کے بزرگ صحابی کے ساتھ، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ امیر المومنین کو دوست رکھتے ہیں، امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے لوہے کی گرم مہر سے ان کو داغا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی گردن پہ وہ نشان بنا دیا گیا، مہر سے جلتی ہوئی مہر لگا کے ان کو نشان، اس میں اور بھی نام ہے، سہل ابن سعد وغیرہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ یہ سلوک مدینے میں جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ ہوا ہے۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ رسول کے بعد اہل بیت رسول کے وفادار رہے، اہل بیت کے چاہنے والے رہے، مولا علی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ اذیت، یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ ابھی اور بہت سی باتیں انشاءاللہ آئیں گی، آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔